شادی کن ملکوں میں کیوں ضروری ہے؟ شادی کیوں ضروری ہے؟ ان ملکوں میں کن ملکوں میں؟ کیونکہ اکثر لوگ یہاں پہ یا میجارٹی جو ہے وہ بغیر شادی کے ہاں ٹھیک ہے. میرا سوال ہے کہ شادی کرنا ضروری کیوں؟ بہت اچھا. ان کا سوال یہ ہے کہ ان ملکوں میں یعنی خصوصاً اسکینڈینیوین کنٹریز میں یہ رواج ہے کہ بغیر شادی کے جوڑے اکٹھے رہتے ہیں، تو ان کے خیال میں یہ کامیاب زندگی چل رہی ہے. تو مذہب نے شادی کو پھر ضروری کیوں قرار دیا ہے؟ یہ سوال ہے. یہ سوال کو ترجمہ کر دیجیے پہلے. دراصل یہ ایک بہت وسیع پیمانے پر دہلیز کا تجربہ ہو رہا ہے. یہ دنیا میں دو ہی طرح انسان اپنی زندگی کو ڈھال سکتا ہے، یا اس خیال سے کہ میرا ایک بنانے والا ہے، اس نے میرے لیے ایک نظام حیات مقرر کیا ہے، اس کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا، تو جس مقصد کے لیے میں بنایا گیا ہوں اس کو پورا کروں گا. دوسرا نظریہ حیات یہ ہے کہ کوئی بھی بنانے والا نہیں، ہم سب آزاد ہیں. بس ایک لمبے عرصے تک دنیا کے معاشرے پر پہلے نظریے نے حکومت کی، اور مختلف وقتوں میں قوموں میں دہلیز بھی غالب آئی ہے اور اس کے اثرات بھی پیدا ہوئے. لیکن خدا کا نظریہ اور خدا کے پیدا کردہ نظام کا نظریہ اکثر وقتوں میں اکثر زمانوں پر غالب رہا. اب گزشتہ صدی سے انسان کے بعض حصے ایک نئے دور میں داخل ہوئے ہیں. دہلیہ قومیں اشتراکی قومیں بھی اور غیر اشتراکی قومیں بھی جو عقیدتاً خدا کے انکار کر چکی ہیں. اور یہ اس تجربے کا ایک شاخسانہ ہے جو یہاں شادی کی رسم اڑائی جا رہی ہے. اس کے متعلق میں دوبارہ کچھ تھوڑی سی بات کروں گا پہلے اس کا ترجمہ ہو جائے. دراصل یہ بغیر شادی کی سوسائٹی کا تصور سب سے پہلے ایرسٹوٹل نے پیش کیا ہے، اور یہ اتنا جدید بھی نہیں جتنا سمجھا جا رہا ہے. اشتراکیت کا تصور بھی آغاز میں ایرسٹوٹل نے پیش کیا تھا، اور اس کی آخری شکل یہ بنتی ہے کہ ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی ہو جسے انسان کا یوٹوپیا کہا جاتا ہے. اس میں کوئی اسٹیٹ بھی نہ ہو، کوئی انسٹیٹیوشن نہ ہو، ہر انسان آزاد ہو، جو چاہے کرے، جس طرح کے چاہے کسی سے تعلقات رکھے. تو یہ اسی کی طرف اسکینڈینیوین پیننسولا کا ایک قدم ہے جو آگے بڑھے گا. اسکینڈینیویا میں جو یہ رجحان چلا ہے زیادہ، باقی جگہ بھی ہے لیکن وہاں شادی کی عدم ضرورت کے اظہار کے طور پر نہیں ہے. مثلا امریکہ میں، یورپ میں، دوسری جگہ وہ چند دن مل جل کر عیش کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں رسپانسبلٹی کے بغیر، اور پھر شادی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اسکینڈینیویا میں جو رجحان چلا ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ وہی قائم رکھیں تعلقات جو میاں بیوی اور جوائنٹلی گھر بھی چلائیں، اور یہ سمجھیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے انسٹیٹیوشن کی. جب تک ہم مل کے رہتے ہیں مل کے رہیں، جب الگ ہونا چاہیں آرام سے الگ ہو جائیں. یہ جو رجحان ہے یہ اس تصور کے قریب تر ہے کہ جہاں ہر بچے کی ذمہ دار اسٹیٹ ہو جائے گی اور کوئی فیملی نہیں ہوگی. دو وجوہات ہیں جو ذمہ دار ہیں اس رجحان کی یہاں. اول یہ کہ یورپ میں سب سے زیادہ دہلیت اسکینڈینیوین کنٹریز میں پائی جاتی ہے، اور سب سے پہلے سوشل فریڈم یورپ میں سے سب سے پہلے اسکینڈینیوین کنٹریز میں آئی. ہاسٹلز میں لڑکیوں اور لڑکوں کا اشتراک کے ساتھ رہنا، اور دوسری پرمیسو سوسائٹی، اس میں بھی اسکینڈینیویا لیڈر ہے یورپ کا. تو دہلیت اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. رسپانسبلٹی کے احساس کی کمی، جواب دے نہیں آدمی کسی کو، مرنے کے بعد یہی ختم ہو جانا ہے، تو کیوں کسی قانون کی پیروی کرے پھر.
ان وجوہات سے یورپ میں سے اسکینڈینیویا پہلے ایسی سوسائٹی کے لیے تیار ہوا. دوسرا ایک فیکٹر جس نے اس عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا ہے وہ عورت کی آزادی ہے. اسکینڈینیویا میں عورت کی آزادی کے نام پر ایسے قانون بنے جنہوں نے بالآخر عورت پر ظلم کے نتیجے میں ظاہر ہونا تھا. چنانچہ اتنے حقوق عورت کو دیے گئے بیوی کو خاوند کے مقابل پر کہ جس وقت چاہے بیوی چابی اپنے قبضے میں کرے اور کان پکڑ کے خاوند کو باہر نکال دے اور سوٹ کیس باہر رکھ دے اور کہے کہ دوبارہ اس گھر میں گھسنا نہیں. غیر معمولی اختیارات عورت کو ملنے شروع ہوئے. نتیجہ یہ نکلا کہ مرد جو پہلے ہی خدا سے بے بہرا ہو چکے تھے، ناواقف ہو چکے تھے، خدائی قانون کا کوئی احترام نہیں تھا، سوسائٹی فری ہو گئی تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے قانونی شادی کی تو ہم قانون سے مجبور ہو جائیں گے کہ عورت کو زیادہ حقوق دیں، اور عورت قانون کا انگوٹھا ہماری گردن پر رکھ کر ہم سے جو چاہے منوا لے گی. تو ہم نے عیش و عشرت ہی کرنا ہے، فری رہتے ہیں. اب عورت عذاب لینے کی وجہ سے ہم پر حقدار نہیں ہے. دوستی ہے وہ برابر کی شریک ہے، اس میں مرضی ہے وہ دوستی رکھے، مرضی یا نہ رکھے. تو شادی کے بغیر گھروں کا جو رواج ہے اس میں یہ دو فیکٹر اکٹھے ہیں جو ذمہ دار ہیں. قانون کا عورت کے حق میں زیادہ مائل ہو جانا اور خدا کے تصور سے آزادی. اس کے نتیجے میں لازماً بے شادی کے خاندانوں نے پیدا ہونا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے. میں آپ کو نقصان بتاتا ہوں. آپ انسان کی سوشل ترقی پر نظر ڈالیں. آغاز سے انسان اور غیر انسان جانور میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور انسانی سوسائٹی کی بنیاد اس کی خاندانی زندگی سے شروع ہوئی تھی. خون کے رشتوں سے اور فیملی لائف سے رفتہ رفتہ انسان نے سوسائٹی سیکھی اور جتنے رشتے وسیع ہونے شروع ہوئے اتنے تعلقات کے دائرے بڑھے، یہاں تک کہ ٹرائبز بنے، ٹرائب سے قومیں بنی، قوموں سے ممالک وجود میں آئے. ان سب کا آخری نقطہ خاندانی تعلق ہے جو شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اگر بچے پیدا کر کے پھینکا جائے اور ان کے اس رشتے کے نتیجے میں خاندان وجود میں نہ آئے تو قومیت کا تصور بھی رفتہ رفتہ مٹ جائے گا. انفرادیت پیدا ہوگی، انارکی کی طرف قومیں مائل ہو جائیں گی اور یہ وہ آخری منزل ہے جو یہ رستہ اختیار کرنے والوں نے لازماً آخر تک اس تک پہنچنا ہے. اب مذہب نے جب شادی کی انسٹیٹیوشن قائم کی تو ذمہ داریوں کی بھی تقسیم کی. شادی کا مقصد اگر آغاز زندگی سے بات چلائی جائے تو نسل کی حفاظت ہے. دراصل بنیادی چیز یہ ہے اور نسل کی حفاظت کی خاطر اس میں خدا نے لذت رکھی. اگر لذت نہ رکھتا اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو نسل کی حفاظت کی پرواہ نہ رہتی. اس لیے نسل کی خاطر نہ صحیح وہ مجبور ہیں اپنے فطرت سے کہ لذت جوئی کی خاطر کہ وہ اس تعلق کو قائم رکھیں. نسل کی حفاظت کا جہاں تک تعلق ہے اس کے ساتھ ذمہ داریاں وابستہ ہیں. اب اگر خاندانی رشتوں کے ذریعے نسل کی حفاظت کی جائے اس کے تصور آپ باندھیے تو مذہب نے 7 ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں. مرد کا یہ کام ہے، عورت کا یہ کام ہے، اور بچوں کی ذمہ داری ہے، تربیت کی ذمہ داری ہے، حقوق کی تقسیم ہے، جائیداد کی تقسیم ہے. مر جائے کوئی تو اس کی جائیداد کہاں جائے گی، اس کے ورثہ کی تقسیم کیسے ہوگی. یہ ساری جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں انسان کی ان کو مذہب نے آئلی رشتوں کے تعلق میں تفصیل سے بیان کیا. اب جب خاندانی رشتہ ختم ہو گیا، میاں بیوی ختم ہو گئے تو یہ سارے سوال لا ینحل رہ جائیں گے. کون کس چیز کا ذمہ دار ہے اس کا کوئی جواب نہیں.
عورت مجبور ہے، اس نے بچہ 9 مہینے اٹھانا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرے گی؟ اس بچے کی پرورش کا کون ذمہ دار ہے؟ ایک مرد کہہ سکتا ہے میں بھی دوست تھا، فلاں بھی دوست تھا، فلاں بھی دوست تھا، اور یہ بات کہ اب سائنس کے ذریعے تحقیق کی جائے ہر دفعہ، یہ بھی بڑا جھگڑا ہے۔ پھر آگے مورل سوال اٹھیں گے کہ یہ تو اتفاق تھا کہ اس شخص کا بچہ بن گیا، ورنہ ایک عورت کے 10 تعلقات تھے، اس کا بھی بن سکتا تھا، وہ کیوں رسپانسبلٹی قبول نہ کرے، وہ کیوں قبول کرے؟ قانونی بہت سی الجھنیں پیدا ہونے والی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخر ایرسٹاٹل کی بات پوری ہوگی کہ ساری اسٹیٹ سارے بچوں کی ذمہ دار ہو جائے، جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اسٹیٹ قبضے میں کرے، وہ کہے ہم پرورش کریں گے، ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ہم اس کا خرچ چلائیں گے، ہم ہی اس کی تربیت کریں گے۔ انفرادی آزادی جو ہے ہر خاندان کو کہ اپنے مزاج کے مطابق اپنے بچوں کو پالے، وہ ختم۔ اسٹیٹ میں ایک پارٹی آ جاتی ہے جو مزاج کے لحاظ سے خاص قسم کی سختی رکھتی ہے، مطلب ریشسٹ ہے۔ ایسی حکومت جب آتی ہے وہ بچوں کی مالک وہ ہوگی، وہ اس نسل کے بچوں کو ریسسٹ بنائے گی۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد ایک حکومت آ جاتی ہے جو اینٹی ریسسٹ ہے، ایک ایسی حکومت سارے بچوں کی نگران بن جائے گی اور سب کو اینٹی ریسسٹ بنا رہی ہوگی۔ ایک حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے سیکشل پرمیسیونیس میں کوئی حد نہیں ہے اور کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ایک حکومت کہتی ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، کیوں نہ کرے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، کیوں نہ کرے، بچے پیدا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ اپنی پالیسی چلائے گی۔ ایک حکومت کی آتی ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اعلیٰ نسل کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح اعلیٰ قسم کے جانور نسل چلانے کے لیے پالے جاتے ہیں، اس لیے عقل اور علم اور جسمانی قوتوں کے لحاظ سے بہترین سانڈ کا انتخاب کیا جائے انسانوں میں سے، اور آرٹیفیشل انسیمینیشن کے ذریعے اس کی نسل جاری کی جائے۔ وہ چونکہ بچوں کی مختار ہے، بچوں پر اس کا قبضہ ہے، بند ہو گئے۔ چونکہ بچوں کی مختار حکومت ہوگی اس لیے وہ یہ بھی کر سکتی ہے۔ لامتناہی خطرات ہیں آگے، اور جہت کے لحاظ سے بھی ہر دفعہ جہت بدلتی چلی جائے گی۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب ماں باپ کا رشتہ اور اس کے بعد بیٹے بچہ کا رشتہ قائم کیا تو فطری تعلقات قائم کر دیے۔ ماں کو بچے سے جو پیار ہے وہ ایک طبی چیز ہے، اس کے خون کا حصہ ہے۔ وہ اگر بچہ پیدا کرے اور مشین کی طرح بچہ پیدا کر کے بچے سے الگ ہو جائے تو اس کی فطرت میں ایک ایسا خلا پیدا ہوگا جو اس کی نسوانیت کو خطرناک کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ یا وہ اپنا لیے بچہ ڈھونڈے گی یا وہ اس خلا میں زندگی بسر کرے گی، دن بدن بڑھتا چلا جائے گا، اور غیر اس بچے کے وہ حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ماں بہت سی مصیبتوں میں سے گزرتی ہے بچے کی خاطر کیونکہ اس سے پیار کرتی ہے۔ تھرڈ پارٹی کا بچہ ہے، جو چاہے بنے، اس کے نرسوں کی طرح حقوق تو ادا ہو جائیں گے جیسے اسپتال میں مریضوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں، لیکن اپنی جان ڈال کر اس کے لیے ایک مقصد بنانا اور اس کے لیے ایسی محنت کرنا کہ وہ بڑا آدمی بنے دنیا میں، اور اس قسم کی باتیں ہیں جو مائیں کر سکتی ہیں، غیر مائیں نہیں کر سکتی۔ تو قوموں پر اس قسم کی زندگی کے کہ خاندانی عائلی زندگی ختم ہو جائے، اتنے گہرے اتنی مختلف جہتوں میں اثرات پڑ سکتے ہیں اور پڑیں گے کہ بہت لیٹ انسان کو معلوم ہوگا کہ میں ہلاکت کی طرف جا چکا ہوں، جس سے واپسی اب ممکن ہے۔ ظہور